روڈ پر جو مسجد کی طرف کبھی دیکھتا نہیں ہے وہ بھی کرتا ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ، وہ بھی کرتا ہے جو دین کے خلاف بدعات کو فروغ دیتا ہے، دعویٰ وہ بھی کرتا ہے مسلمان ہونے کا جو اسلام کا کلمہ تسلیم نہیں کرتا، جو اسلام کے یہ احکامات نہیں مانتا، دعویٰ وہ بھی کرتا ہے جو حدیث کا منکر ہے، دعویٰ وہ بھی کرتا ہے جو قرآن کا منکر ہے۔ ساری دنیا دعوے دار کھڑی ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں مسلمان، میں کلمہ کو، میں مومن، میں اسلام والا، میں امن پسند، میں متقی، میں پرہیزگار، ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دعوے تو سارے کر رہے ہیں، میں چیک کرتا ہوں کہ میرے دعوے، اس دعوے کے اندر جو بندہ میرے سامنے کھڑا ہے یہ سچا بھی ہے یا جھوٹ ہے، یہ میں چیک کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو چیک کرنے کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقوں سے میں چیک کرتا ہوں۔ ہر بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اچھی چیز اور بری چیز یہ مکس پڑی رہے، نہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے بری علیحدہ ہو جائے، اچھی علیحدہ ہو جائے، چاہتے ہیں نا ہم یہ بری علیحدہ اچھی علیحدہ، واضح طور پر نکھر کر مجھے اچھائی مل جائے، ہر بندہ اس بات کا طلبگار۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی یہ چاہتا ہوں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، میں دیکھتا ہوں سچا کون ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، میں دیکھتا ہوں جھوٹا کون ہے۔ یہ ہے وجہ اس امت پر آزمائش، امتحانات، ابتلاؤں کی، یہ مین وجہ ہے۔ اللہ چیک کرنا چاہتا ہے۔ اب اس چیک کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی میں تمہارے اوپر خوف مسلط کر دوں گا، دشمن کا خوف آ جائے گا، حق بات نہ کہو مر جاؤ گے، مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں چیک کرتا ہوں میرا مومن کون ہے، خوف اس کے آڑے تو نہیں آ رہا کہیں، میں اللہ کی عبادت کرنے میں، حق کی ندا بلند کرنے میں کہیں خوف تو مانے نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں میں چیک کرتا ہوں۔ اور فرمایا وَالْجُوعَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعَ، میں کبھی بھوک، مفلسی، غربت ڈال دیتا ہوں، چیک کرتا ہوں اب میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ جو دعوے دار بنا کھڑا ہے، دین کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے، اب میں بھوک مسلط کر دوں گا، چیک کرتا ہوں اب کیا کرتا ہے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں میں 3 آزمائشیں اور بھی بھیج دیتا ہوں۔ کبھی اس کے مال کا نقصان ہو گیا، کبھی اس کی جوان نسل میں سامنے قتل کرا دیتا ہوں، موت کے فیصلے کر دیتا ہوں، سامنے میت پڑی ہوتی ہے جوان بیٹے کی، سفید ریش بوڑھا آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اس وقت میں اس کے دل دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ، بوڑھا بندہ کہیں مجھے بھول تو نہیں گیا، کہیں اپنے وعدے میں جھوٹا تو ثابت نہیں ہو رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالثَّمَرَاتِ، کبھی کبھار اس نے بڑے بڑے باغات لگا کر آس لگائی ہوتی ہے، امید لگائی ہوتی ہے کہ آج ابھی مجھے اس کا صلہ ملے گا، اس کی آمدن اور انکم آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا نقصان کر کے پھر اس کا دل دیکھتا ہوں کہ کہیں میرا بندہ مجھے چھوڑ تو نہیں گیا۔ یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ جاننا چاہتا ہے سچا مسلمان کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ایمان وہ ہے جو ایک جگہ پر سٹل کھڑا ہے، بس ایک اس کا لیول ہے، وہاں پہ وہ مضبوطی سے کھڑا ہے، نہ وہ ڈاؤن ہوتا ہے نہ وہ اپ ہوتا ہے، ایک جگہ پہ سٹل کھڑا ہے۔ دوسرا ایمان کا درجہ وہ ہے جو مسلسل بڑھ رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے اس میں۔ اور ایک ایمان تیسرے درجے کا وہ ہوتا ہے جو کبھی گھٹ جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی اس کا گراف اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے۔ یہ 3 لیول ہیں ایمان کے۔ اب ان 3 لیولوں میں کیسے کیسے ایمان ہے، مثلا جو ہے سٹل ایک جگہ پہ کھڑا ہے ایمان، وہ ہے فرشتوں کا ایمان۔ جب سے اللہ نے فرشتے بنائے ان کو جو ایمان کی سطح اللہ نے دی ہے وہ وہیں کھڑی ہے، نہ وہ ڈاؤن ہوتی ہے نہ اپ ہوتی ہے۔
یہ فرشتوں کا ایمان ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ایمان مسلسل بڑھ رہا ہے، ہر وقت بڑھتے ہی جا رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اللہ کے انبیاء اور ان کے رسولوں کا ایمان۔ اللہ کے انبیاء اور اس کے رسولوں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ ہر وقت بڑھتا رہتا ہے، اللہ کے ساتھ مزید بڑھتا رہتا ہے، مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ اور جو تیسرا درجہ ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے امتوں کا ایمان، مسلمانوں کا ایمان۔ کبھی ایمان والی محفل میں چلے گئے، ایمان بڑا اور بڑی نیکی کے دعوے، انشاءاللہ جی میں آئندہ کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا جی، حرام نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کروں گا، ایمان کی سطح بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھار وہ برائی کی محفلوں میں جاتا ہے، اللہ کو بھی بھول بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایمان کی 3 سطحیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان کی جو 3 سطحیں ہیں، ان میں سے میں ان کو آزماتا ہوں، ایمان والوں کو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں میں ان کو آزماتا ہوں۔ لیکن جو سطح ہمیشہ بڑھ رہی ہے، جو سطح ہمیشہ بڑھ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے انبیاء کی سطح ایمان کی، وہاں پر تو میں ذرا سی ہلکی سی الجھن بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے تو بڑے بڑے پاپ ہیں نا، بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے قصور، کبیرہ صغیرہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں برداشت کر جاتا ہوں، پر میرے نبیوں کی ہلکی سی بالکل بھول چوک، کمی بیشی تھوڑی سی بھی میں انبیاء کی برداشت نہیں کرتا۔ یہ قانون یہ بات بتلاتا ہے کہ جس بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے اس پر آزمائش بڑھتی جاتی ہے۔ سمجھ آئی؟ جس کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے اس پر آزمائش بڑھتی جاتی ہے۔ جس پر کبھی آزمائش نہ آئے، جو کبھی آزمایا نہ جائے، تو وہ سمجھ لو مسلمان نہیں ہے۔ اصل بات جو میں آج کی بات اس محفل میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ پر آزمائش کیوں ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے۔ تم 50 روپے کا 100 روپے کا گھڑا لیتے ہو، اسے بھی چیک کرتے ہو ٹھونگا مار کے، بھائی پتہ نہیں پکا ہے، کریک ہے، ٹھنڈا ہے، یہ ہے، وہ چیک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اتنی بڑی جنت دے کے چیک نہ کروں، وہ تو ضرور چیک کروں گا، چاہے کلمہ صرف پڑھے یا کلمے کے مطابق عمل بھی کرے، اسلام والا اگر ہے تو اس پر آزمائش ضرور آئے گی۔ اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں احسب الناس، لوگ یہ سمجھتے ہیں ان یترکوا، کہ ہمیں نہیں آزمایا جائے گا، آزمائش نہیں آئے گی، چیک نہیں کیا جائے گا، ہم ایمان بھی لے آئیں گے، مسلمان بھی ہو جائیں گے، پر آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں او کائنات والو، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا، ہم ضرور آزماتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ اس وقت بھی امت مسلمہ دنیا کے اندر آزمائش کا شکار ہے۔ اللہ نے ایک چھانا سا لگایا ہوا ہے کہ جو باطل لوگ ہیں وہ علیحدہ ہوتے چلے جائیں، جو ایمان والے ہیں وہ علیحدہ ہوتے چلے جائیں، جنہوں نے صرف دعویٰ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیچ بیچ کر اپنے پیٹ بھرے ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے نام پر اپنا ایمان فروخت کر دیا، محمد کے نام پر اسلام ضائع کر دیا، اپنے من خوش کرتے رہے، لوگوں کو خوش کرتے رہے، وہ علیحدہ ہو جائیں اور محمد الرسول اللہ کے سچے پیروکار علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات میں چیک کر رہا ہوں اس دور کے اندر، کون حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کون باطل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کون سچوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں 73-72 ٹولے بنے تھے، میری امت میں 73 ٹولے بنیں گے، کلہم فی النار،
سارے جہنمی ہوں گے الا واحدہ، صرف ایک جنتی ہوگا۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کی زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ تو پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ وہ تو بتا دیں کون سی جماعت، کون سا فرقہ، کون سا دھڑا، کون سا گروہ اے اللہ کے پاک پیغمبر جنت والا ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو ہر کام، ہر قدم، ہر فعل، ہر عمل میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ یہ نہیں ہے میں عاشق رسول ہوں اپنی مرضی سے دین بنا دو، اپنی مرضی سے نیا کام دین میں ایجاد کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ہر کام وہ سوچ سوچ کر کرتا ہے، ہر کام بڑی توجہ کر کے کہ میرے محمد کا عمل یہاں پر کیسا تھا، میرے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کا طریقہ یہاں پر کیسا تھا، ہر کام سوچ سوچ کر کرنے والا ایسا جماعت، ایسا گروہ بے شک کمزور ہو، بے شک تھوڑا ہو، لیکن مجھے اللہ پاک کی قسم ہے وہ جنتی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لیکن یاد رکھو سابقہ قوموں کو بھی آزمایا گیا، تمہیں بھی آزمائش کی کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ قرب قیامت میں اسلام پر چلنا، سمجھنا، قرب قیامت میں قیامت کے قریب کے زمانے کے اندر اسلام پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ ہاتھ پر رکھنا مشکل ہے۔ جیسے آگ ہاتھ پر رکھنا مشکل ہے، اسی طرح اسلام پر چلنا مشکل ہوگا۔ ہر طرف سے پابندیاں، ہر طرف سے آزمائشیں، ہر طرف سے تنگ دستیاں، سختیاں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا خبردارو کائنات والو وَلَوْ حُرِّقْتَ لَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے جلا دیا جائے، اگر تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے، اگر تجھے پانی کے اندر دھکا دے کے غرق کر دیا جائے، جس حالت میں بھی تیرے اوپر آزمائش آئے، یاد رکھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ، یہ تو ہے امتوں کی بات۔ اللہ فرماتے ہیں تم کیا چیز ہو امتیو، میرے نبیوں نے تھوڑی سی ڈھیل کھائی، میں نے انہیں بھی معاف نہ کیا، آزمائش میں ڈال دیا۔ توجہ، ابراہیم خلیل اللہ کے دل کے اندر اسماعیل ذبیح اللہ کی محبت آئی۔ اللہ کی محبت موجود ہے لیکن اسماعیل علیہ السلام کی محبت بڑھ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں آیا پیغمبر کی اتنی سی چھوٹی سی لغزش۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہے اپنی اولاد کی محبت، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، شرعاً ناجائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن میں نے برداشت نہ کیا ہو میرا خلیل، پر اس کے دل کے اندر بیٹے کی محبت گھر کرتی جائے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں علم نجعل لہ عینین، او کائنات والو میں نے دو آنکھیں بنائی ہیں تمہارے چہرے پر، ولسانن ایک زبان بنائی، وشفتین میں نے دو ہونٹ تمہارے بنا دیے، آنکھیں دو، کان دو، ہاتھ دو، پاؤں
دو، لیکن اللہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی انسان کے سینے کے اندر میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، صرف ایک دل اس لیے بنایا ہے کہ اس ایک دل کے اندر میں اللہ ہونا چاہیے، میری ذات کی محبت ہونی چاہیے اور کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور بیٹوں سے محبت گناہ نہیں ہے، بیوی سے محبت گناہ نہیں ہے، ماں باپ سے محبت گناہ نہیں ہے، اپنی اولاد سے محبت ناجائز نہیں ہے، لیکن یاد رکھو ان کی محبت ضرورت کی حد تک ہونی چاہیے۔ میں اللہ کی محبت تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ، جب تمہارے دل کے اندر میری محبت میں کمی آئے گی، اب میری بات توجہ، جب تمہارے دلوں میں میری محبت کی کمی آئے گی میں فوراً آزمائش بھیج دوں گا۔ کیوں؟ جو کافر ہو جیرا مینوں منیندا بھی کوئی نہیں، جس دے دل دے اندر ایمان دی ذرہ برابر رتی بھی کوئی نہیں، اس دے اتے تے آزمائش آ بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس دوں میں آزمانا فضول ہے، اس کی آزمائش فضول ہے۔ آزمائش تو اس کی ہونی چاہیے جس کے دل کے اندر میں اللہ کی محبت تو موجود تھی، پر دنیا سے متاثر ہو کر، دنیا کی خرافات دیکھ کر، دنیا کی یہ رانائیاں دیکھ کر میں اللہ کی محبت میں جب کمی آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں آزمائش بھیج دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اور میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر، یا کلیم اللہ، اے اللہ کے کلیم، ایک سوال کا جواب دیجئے۔ پوچھ بھئی کون سا سوال؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس دنیا کے اندر انسانوں میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے اس دنیا کے اندر سارے انسانوں میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ یہ سوال ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے نبی تھے نا موسیٰ علیہ السلام، اور نبی وہ ہستی ہوتی ہے جس کا استاد دنیا میں سے کوئی نہیں ہوتا، نبی کا استاد ڈائریکٹ اللہ خود ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ خود اس کو استاد ہوتا ہے، اور جو اللہ سے پڑھا ہوا ہے، اللہ کی جس نے شاگردی اختیار کی ہے، اب اس کے علم کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی بات کو سوچ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او سوال کرنے والا، اس وقت روئے کائنات کے اندر، روئے زمین پر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے نا۔ سوال کے مطابق جواب ٹھیک ہے، جیسا سوال ہے اس کے مطابق جواب ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات جب میں اللہ نے سنی، میں اللہ نے یہ برداشت نہیں کیا، ہاں میں اللہ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میرے پیغمبر نے یہ جملہ کیوں کہا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، بلکہ میرے پیغمبر موسیٰ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ سوال کا جواب یہ تھا میرے پیغمبر، اب دیکھ چھوٹی سی، اسے گناہ نہیں کہہ سکتے،
نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. چھوٹی سی لغزش سوال کا جواب کے اندر اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا او میرا پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ایک جگہ ہے وہاں پر ایک شخص ہے جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے. اللہ اگر وہ علم والا ہے مجھ سے زیادہ، پھر میری اس کے ساتھ ملاقات کرا دے تاکہ میں اس سے کوئی مستفید ہو لوں. یہ بات بتا رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے سورہ کہف کے اندر 15ویں پارے کا آخری رکوع آپ پڑھیے، 16ویں پارے کا پہلا رکوع پڑھیے. 2 رکوعوں میں اللہ نے یہ واقعہ ذکر فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے کہا اللہ اگر مجھ سے وہ زیادہ علم والا ہے تو پھر میری اس سے ملاقات کرا دے تاکہ میں اس سے مستفید ہو لوں. اللہ تے اساڑی کے پوزیشن ہے استنجا کرن دی راہ نہیں آندی تے وات بھی مولویاں دے خلاف گلاں لازمی کرنی ہے. ہمیں کھانے کا طریقہ سنت کے مطابق آتا نہیں ہے، بڑے بڑے مفتیوں کے جیسے ہم فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. اللہ سے ڈرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو. ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں، 2 چیزیں جو انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہیں. یا رسول اللہ جنت میں لے جانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پہ اللہ کا ڈر. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ جنت میں پہنچے گا انشاءاللہ. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اچھا اخلاق کا ہونا، یہ بھی انسان کو جنت میں لے جائے گا. اور فرمایا جو 2 چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں ان میں سے پہلی چیز زبان ہے، انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی زبان. اور دوسرے نمبر پہ شرمگاہ کا ناجائز استعمال ہے. اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کیا کرو. علماء کے خلاف، دین والوں کے خلاف باتیں اور میڈیا سے متاثر ہو کر اللہ سے ڈرو. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، خود نبی ہے، کلیم اللہ ہے. پتہ چلا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی بندہ ہے، فوراً دعا کی اللہ مجھے اس سے ملا تاکہ میں اسے علم حاصل کر لوں. سبحان اللہ. اور ہماری کیا پوزیشن ہے مسجد میں؟ مسجد کا امام ہے، مولوی ہے، خطیب ہے، اس سے ہم مسئلہ پوچھنے کو تیار نہیں ہے. ساری زندگی غسل کا طریقہ نہیں آیا، ناپاک زندگی گزارتی، پر پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے. جی اللہ شاءاللہ سوچ اچھی دے. علماء سے پوچھا کرو، اس میں کوئی ہچکچانے والی بات نہیں ہے، جھجک والی بات نہیں ہے. مسائل پوچھو، اپنی زندگی کے ہر اعتبار سے انفرادی طور پر مسائل پوچھ لیا کرو. اگر اجتماعی طور پر شرم آتی ہے تو انفرادی طور پر علماء سے پوچھو، آپ کو وہ گائیڈ کریں گے انشاءاللہ، غلط استعمال نہیں کریں گے آپ کا. اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھے اس سے ملا دے. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے او میرا پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ایک مچھلی لے لے اپنے ساتھ، ثابت پوری مچھلی، ایک مچھلی پکڑ کے اپنے ساتھ لے لے اور سفر کرنا اس طرف شروع کر. جہاں پر یہ مچھلی غائب ہو جائے اور میرا پاک پیغمبر وہیں اسی علاقے میں تمہیں وہ بندہ مل جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا موسیٰ علیہ السلام، اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی تھا، اس کا نام تھا یوشع بن نون علیہ السلام. وہ بھی اللہ کا نبی، موسیٰ بھی اللہ کے نبی. دونوں جا رہے ہیں اللہ کے حکم پر کہ جہاں یہ مچھلی غائب ہوگی وہاں پر ہمیں بندہ مل جائے گا جو ہم سے زیادہ علم والا ہے. اللہ اب سوچنے کی بات ہے، پیغمبر کی ذات عالم الغیب ہوتی، پیغمبر کی ذات
عالم الغیب ہوتی تو اس بندے جس نے سوال کیا تھا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، اگر پیغمبر کی ذات عالم الغیب ہوتی فوراً بتا دیتے مجھ سے بڑے علم والا فلاں بندہ ہے، پر اللہ کے پیغمبر موسیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھ سے بھی بڑا کائنات کے اندر کوئی عالم ہے کہ نہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ اگر عالم الغیب ہوتے تو فوراً بتا دیتے بھی فلاں جگہ پہ آپ بندہ ہے جو مجھ سے زیادہ علم والا ہے۔ وہ تو اللہ نے بتایا میرے پیغمبر تو علم کا دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن آپ سے بڑا عالم فلاں جگہ موجود ہے۔ اللہ پھر اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے ہیں کدھر؟ اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ایسا ہی ہے نا، یہ سورہ کہف کا میں کہہ رہا ہوں 15ویں پارے کا آخری رکوع آپ دیکھیں گھر ترجمہ جا کر۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر، یوشع بن نون علیہ السلام دوسرا پیغمبر، دو پیغمبر جا رہے ہیں کس لیے؟ اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اگر پیغمبر ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہوتا اسے پہلے پتہ ہوتا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی شریعت کے خلاف بات کرو آپ فوراً سوال کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ دونوں پیغمبر جا رہے ہیں، سفر کیا بڑا لمبا، آخر ایک جگہ پر مجمع البحرین، دو سمندر اکٹھے جہاں پہ ہو رہے تھے، اس کے کنارے پر ایک پتھر پر سر رکھ کر موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ یوشع بن نون بھی لیٹے ہوئے آرام کی نیت سے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام سو گئے، یوشع بن نون آرام کی نیت سے لیٹے ہوئے۔ اچانک اللہ کا کرنا ایسا ہوا، مچھلی تڑپی، وہ مچھلی یاد ہے نا، مچھلی تڑپی اور اچھل کر سمندر کے اندر چلی گئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام فرماتے میں دیکھ رہا تھا، اور مزے کی بات جہاں جہاں پر مچھلی جا رہی ہے وہاں پر پانی کے اندر سوراخ ہوتا جا رہا ہے، جیسے سرنگ نہیں ہوتی پہاڑوں کے اندر، ایسے مچھلی جا رہی ہے، پیچھے سے سوراخ بڑا سا ہول ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام دیکھ کر خیر تھوڑی دیر کے بعد سو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی، چلو جی چلو انطلق انطلق، چلو آگے چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے ایک دن ایک رات کا سفر کیا، ایک رات اور ایک دن کا آگے سفر کیا۔ آگے جب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرا ساتھی وہ میرا کھانا پیش کر، ناشتہ، غدا، قرآن کہتا ہے غدان، میرا کھانا ناشتے والا پیش کر میں ناشتہ کروں۔ فوراً حضرت یوشع بن نون فرماتے ہیں او اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ، میں تو ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا۔ بتا بھئی۔ وہ جی میں لیٹا ہوا تھا، آپ سو گئے تھے، اسی وقت وہ مچھلی تو زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی گئی تھی۔ اللہ کی قدرت مجھے شیطان نے بھلا دیا، شیطان نے بھلا دیا۔ یہ قرآن کا آپ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، 15ویں پارے کا آخری رکوع آپ جا کر پڑھیے گا، مجھے اس نے بھلا دیا تھا جی۔ اچھا واپس چلو اسی مقام پر، اصل میں اللہ نے فرمایا تھا جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے وہاں علم والا بندہ آپ کو مل جائے گا۔ ذہن میں ہے نا بات؟ اچھا جی، واپس سفر کیا، اسی مقام پر جب پہنچے اسی چٹان پتھر پر ایک بندہ چادر تان کر سویا پڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم،
انہوں نے چادر منہ سے نہیں ہٹائی، ادھر ہی سے کہا وعلیکم السلام من ہوا، کہ تو وہ کون بندہ ہے جس نے سلام کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ تو اس شخص نے کہا تو موسیٰ جو بنی اسرائیل کا بندہ ہے وہی ہے؟ جی جی میں وہی موسیٰ ہوں۔ اچھا کیسے آنا ہوا؟ چادر ہٹائی، ملاقات ہوئی، ایمان کا ہوا۔ ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے، آپ کا نام اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کا نام خضر ہے علیہ السلام۔ ہاں جی میرا نام خضر ہے، اللہ نے آپ کو ایک خصوصی علم دیا ہوا ہے، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے وہ علم حاصل کر لوں۔ اچھا جی آگے سے حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے موسیٰ یاد رکھ تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یار میں کیسے نہیں چل سکتا؟ میں اتنا سفر کر کے تیرے پاس آیا ہوں علم حاصل کرنے۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام فرمایا بھائی تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، تو دیکھ میرے ساتھ نہ چل، تو بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ پاک کی توفیق سے میں صبر کر کے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹائم شارٹ ہے میں ذرا جلدی کر رہا ہوں، توجہ کرتے رہنا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر ایک شرط ہے میرے ساتھ آنے کی، وہ شرط یہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں تو نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کام کیوں کیا ہے۔ یہ بات منظور ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا منظور ہے، پھر چل میرے ساتھ۔ چل دیے، سمندر کے کنارے کنارے چلے جا رہے ہیں وہ دونوں شخص۔ اللہ فرماتے ہیں فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں، کشتی سامنے سے آئی، کشتی والوں کو اشارہ کیا کہ ہمیں دوسرے کنارے پہ چھوڑ کے آؤ۔ کشتی والے آئے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں سوار ہو گئے کشتی پر۔ کشتی چلتی جا رہی ہے، جب کنارے پر پہنچے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ اللہ اکبر، پھٹا توڑ دیا۔ اچھا مزے کی بات کہ اس بندے نے، ملا نے، کشتی والے نے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام ان دونوں سے کوئی کرایہ بھی نہیں لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیسا بھلا کیا ہے، ہم سے کوئی مزدوری یا کرایہ بھی نہیں لیا، ہمیں ڈراپ بھی کیا دوسرے کنارے پر اور ہم نے ان کو بدلہ کیا دیا۔ فوراً کہنے لگے او میرا ساتھی یہ تو نے کیا کیا ہے، یہ تو غرق ہو جائے گی کشتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، او موسیٰ کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، صبر نہیں کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوہو میں تو بھول گیا، اچھا اب نہیں کروں گا سوال، اب جو چیز جی چاہے کرے، میں اب سوال نہیں کروں گا۔ اچھا آگے چلے گئے، آگے چلتے جا رہے ہیں، اچانک دیکھا بچے کھیل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ، بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک بچہ حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کو تلوار مار کر قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے فَقَتَلَهُ، اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، چھوٹا بچہ ہے، آپ نے کیوں قتل کیا؟
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اور میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتا؟ پھر حیران ہو کر پریشان ہو کر موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ یار میں نے تو کہا تھا صبر کروں گا لیکن میں صبر نہ کر سکا، اچھا آگے چل میں اب صبر کروں گا۔ آگے چلے، اللہ فرماتے ہیں آگے جا رہے ہیں فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ۔ آگے گئے ایک بستی کے اندر، بستی والوں سے کہا ہم مہمان ہیں، ہمیں ٹھہرنے کی جگہ دو۔ بستی والوں نے کہا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، قرآن کہتا ہے بستی والوں نے کہا نہیں کوئی جگہ شگہ نہیں ہے، تم جاؤ۔ مولویوں نے جگہ نہیں دینی، مولوی دہشت گرد ہونا، ایسا ہی ہے نا ہمارا ماحول، مولویوں کو جگہ نہیں دینی، مولوی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ او اللہ کے بندے ہو، مولوی تو دین کی بات بتاتے ہیں، مولوی دہشت گرد نہیں ہوتے، دہشت گرد ہوتے ہیں۔ دہشت گرد فوجی خیر ہے جی، مولوی دہشت گرد، الٹی گنگا چل رہی ہے اللہ کے بندو۔ اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کیا کہ ہم تمہاری میزبانی کا شرف حاصل نہیں کر سکتے، تمہیں مہمان نہیں بنا سکتے، تم جاؤ۔ جا رہے ہیں آگے تھوڑا سا، اسی بستی کے اندر تھوڑا سا آگے گئے، ایک دیوار ٹیڑھی کھڑی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَقَامَهُ، حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے کہنے پر ان دونوں نے وہ دیوار نیچے گرا کر دوبارہ سیدھی دیوار تعمیر کر دی۔ حیران ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیچھے کیا کام کیا؟ صحیح کشتی کو توڑ دیا، سالم صحیح بچے کو قتل کر دیا، یہاں پہ تھوڑی سی ٹیڑھی دیوار تھی اسے سیدھا کر کے اچھی طرح بنا دیا۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اور تو نے یہ کیا کام کر دیا؟ ادھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، اے موسیٰ اب تو اور میں اکٹھے نہیں چل سکتے، تو صبر کرتا نہیں ہے اور میں نے تجھے کہا تھا تو صبر کرتے رہنا، چلو تو نے صبر نہیں کیا، 3 دفعہ چانس ہوتا ہے، میں نے آپ کو 3 چانس دیے، اب ہاذا فراق، اب میرے اندر جدائی ڈل گئی۔ اچھا ٹھیک ہے جی میں نہیں چل سکتا آپ کے ساتھ۔ اچھا یہ تو بتا یہ جو 3 کام آپ نے کیے ہیں یہ کیوں کیے ہیں، مجھے ذرا سمجھا تو صحیح۔ اب اس کا جواب سنیے، اللہ کے پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اما السفینہ، وہ جو کشتی والی بات ہے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ یہ 2 مسکین بچوں کی تھی، مسکین بندوں کی تھی جو غریب اور مزدوری کرنے والے افراد تھے، یہ ان کی مشترکہ کشتی تھی، بڑی اچھی کشتی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ اصل میں بات یہ ہے جس طرف اب یہ واپس جائیں گے اس طرف ایک بادشاہ موجود ہے، ملک بادشاہ، اور اس بادشاہ کا طریقہ کار یہ ہے جس کی اچھی خوبصورت کشتی ہو وہ ان لوگوں سے چھین لیتا ہے، اور جن کی عیبدار کشتی ہو وہ ان سے نہیں چھینتا، چلنے دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ان مسکین لوگوں کی کشتی بڑی خوبصورت بڑی مضبوط تھی، ان سے بادشاہ چھین لیتا اور ان کی آمدن کا جو ذریعہ اور سورس ہے وہ بند ہو جاتا۔ میں نے یہ بہتر سمجھا اس کے اندر عیب لگا دوں تاکہ ان سے بادشاہ وہ کشتی چھین نہ لے۔ اللہ
اچھا یہ وجہ تھی، آپ نے اس لیے عیب لگایا، پھٹا توڑا؟ ہاں جی یہ وجہ تھی۔ اچھا یہ بتائیے وہ بچے کو آپ نے پھر کیوں قتل کیا؟ یہ بھی تو سوال ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ، بہرحال وہ جو بچہ تھا اس کے متعلق سن، وہ بچہ کافر تھا، وہ بچہ کافر تھا، اور صرف کافر ہی نہیں، کافر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا ظالم بدمعاش تھا، اس نے بڑا ہو کر بڑا ظالم بننا تھا، لیکن اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، بڑے شریف تھے، اور اس بچے نے ظلم کر کے اپنے ماں باپ کو دین سے ہٹا دینا تھا۔ میں نے یہ سمجھا اس بچے کو ابھی سے قتل کر دو، اللہ ان کو اس کے بدلے میں اور بچہ دے دے جو ان کے دین کے اندر بھی معاونت کرنے والا ہو۔ یہ وجہ تھی، میں نے اس لیے بچے کو قتل کیا۔ اچھا تیسرا کام اللہ کے پاک پیغمبر، تیسرا کام دیوار آپ نے کیوں تعمیر کر دی؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین فی المدینہ۔ اور سوال کرنے والے موسیٰ، یہ جو دیوار تھی یہ دو یتیم بچوں کی تھی، ان کی ماں فوت ہو گئی تھی، باپ بوڑھا تھا۔ اچھا پھر آپ نے یہ خالی دیوار ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی، صرف چھوٹی سی دیوار کھڑی ہے، آپ نے یہ گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر پھر کیوں کر دیا؟ حالانکہ بستی والوں نے تو ہماری میزبانی بھی نہیں کی، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، آپ نے ان کے ساتھ بھلا کیوں کر دیا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یتیمین فی المدینہ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اصل بات یہ ہے اس دیوار کے نیچے بیس کے اندر بہت سارا خزانہ تھا جو ان بوڑھے کا تھا، اس بوڑھے آدمی کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ جن بچوں کے کام یہ خزانہ آنا ہے وہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، میں نے اس لیے دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ ان کے بڑے ہونے تک ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ یہ وجہ۔ اچھا یہ بات، تین باتیں یہ تھی۔ اب میرا مین موضوع، اللہ پاک نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو سفر کرنے کا حکم دیا، پھر ادھر سے پہنچے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے جا رہے ہیں، سفر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری تکلیف، یہ ساری آزمائش میں نے کیوں دی؟ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ میرے موسیٰ علیہ السلام سے ہلکی سی کوتاہی ہو گئی تھی۔ کون سی؟ بتایا میں نے، دوبارہ سنیے، پیغمبر گناہوں سے معصوم، پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ہلکی سی لغزش کیسی ہوئی سنیے، دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے ساتھی بھی سمجھ جائیں۔ خطاب فرما رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، بندہ کھڑا ہوا اندر سے، کہتا ہے اے موسیٰ، اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس نے یہ سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں موسیٰ سب سے بڑا عالم ہوں۔ یہ جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اور یہ جواب بھی ٹھیک تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر جتنے بھی ہوتے ہیں، ہر پیغمبر کا دنیا کے اندر کوئی بھی استاد نہیں ہوتا، پیغمبر کا استاد صرف اللہ ہوتا ہے، لہذا جس نے اللہ سے پڑھا ہو اس کا علم بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی پیغمبر سارے انسانوں سے زیادہ
علم والا ہوتا ہے۔ اسی بات کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ پاک کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں او میرا پاک پیغمبر، میری چاہت تو یہ تھی کہ تو اسے جواب دیتا کہ اللہ بہتر جانتا ہے دنیا پہ بڑا عالم کون ہے۔ یہ چھوٹی سی لغزش ہے، اسے گناہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ فرماتے ہیں پر اس چھوٹی سی لغزش پر پیغمبر پر میں نے امتحان کیوں ڈال دیا؟ وجہ یہ تھی جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جتنا جس کا ایمان قوی ہوتا ہے، جتنا جس کا ایمان بلند ہوتا ہے، اس پر آزمائش بھی اتنی جلدی آتی ہے۔ جس کے اندر ایمان نہ ہو، جس کے اندر اسلام نہ ہو، اس پہ کوئی آزمائش نہیں آتی۔ میں نے یہ بات آپ کو سمجھائی کہ اس وقت دنیا کے اندر سارے غیر مسلم یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوسی ہیں، صابی ہیں، دہری ہیں، کوئی بھی ہیں دنیا کے اندر، سارے آسائش کے اندر، دولت کے اندر، نعمتوں کے اندر، فراوانیوں کے اندر مزے لوٹ رہے ہیں۔ پر مسلمان کیوں ذلیل ہے؟ مسلمان پر آزمائش کیوں آئی؟ یہ میں نے بات آپ کو سمجھائی۔ او میرے بھائیو یاد رکھو، آزمائش ہمیشہ مسلمانوں پہ آتی ہے، کافروں پہ نہیں آیا کرتی۔ یہ میرا مقصد تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ایماندار، ان پر ہلکی سی لغزش کی وجہ سے بڑا امتحان آ گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ بڑا مومن، اللہ کا خلیل پر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی محبت دل کے اندر بڑھنے لگی۔ اللہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اللہ نے فرمایا او میرا ابراہیم خلیل اللہ، اسی بیٹے کے گلے پہ چھری چلا۔ اصل میں اللہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، ہو مومن، ہو ایماندار، پھر دنیا کی محبت اس کے دل میں آ جائے، یہ بات اللہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھیے نا، وقت بالکل لیٹ ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ان کے درمیان اللہ نے جدائی ڈلوا دی، کنویں کے اندر ڈلوا کر مصر میں پہنچا دیا یوسف کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر یوسف پیغمبر بیٹے کی محبت بڑھنے لگی تھی۔ اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوئی۔ چھوٹی سی آخری بات، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، خاتم الرسل، امام کائنات، ان کا حال دیکھیے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک دن دعا کی، اللہ آپ نے جو حکم فرمایا ہے اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کیا کرو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے فرمایا ہے نا، ہاں انصاف کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اللہ آپ نے جو حکم فرمایا ہے بیویوں کے درمیان انصاف کیا کر، اللہ میں اپنی طرف سے انصاف کرتا ہوں۔ کیسے؟ ایک مثال دی اللہ کے پیغمبر نے، یا اللہ جب بھی میں سفر پہ جانے کا ارادہ کرتا ہوں، قراندازی کرتا ہوں اپنی بیویوں پر، جس بیوی کا نام نکل آئے اسے میں اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتا ہوں۔ اللہ یہ تو میں انصاف کرتا ہوں، پر سیدھی بات یہ ہے اللہ انصاف تو میں کرتا ہوں، ان بیویوں کو ساتھ لے کے بھی جاتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے دل کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ عائشہ کو ساتھ لے جاؤں۔ اللہ عائشہ کی محبت میرے دل میں بڑی ہے، میں مجبور ہوں، لیکن تیرا حکم پھر بھی مانتا ہوں۔ اللہ نے جب دیکھا
ہو میرا نبی امام کائنات خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو میرا پیغمبر، اور عائشہ کی محبت اپنی بیوی ہے، بیوی کی محبت دل میں جگہ بنا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا، پھر اللہ نے پورا ایک نظام چلوایا۔ تہمت لگی، واقعہ نہیں سناتا، اشارہ کر رہا ہوں، تہمت لگی اللہ کے پیغمبر کی بیوی عائشہ پر۔ حضرت عائشہ اپنے میکے والدین کے گھر چلی گئی، وہاں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 مہینے تک اپنی بیوی سے جدا رہے۔ جو ایک سفر پر جانے کے لیے بھی اس بات کی خواہش رکھتے ہوں کہ میرے ساتھ عائشہ ہو، اللہ نے جدائی ڈلوا دی 1.5 مہینے تک۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دنیا کو قانون بتانا ہے، او دنیا والو، یا تو اسلام کا دعویٰ چھوڑ دو، یا تو اسلام کا دعویٰ چھوڑ دو، آزمائش نام کی چیز بھی نہیں آئے گی۔ اگر اسلام کے اندر رہنا چاہتے ہو، اپنی کامیابی چاہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، تو پھر یاد رکھو تمہارے دل کے اندر میں ایک اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر میری جگہ پر اپنی بیوی کی محبت گھر کرنے لگ جائے، اپنے مال کی محبت گھر کرنے لگ جائے، اپنے عہدے کی محبت گھر کرنے لگ جائے، اپنی اولاد کی محبت گھر کرنے لگ جائے، اپنے خاندان کا تفاخر گھر کرنے لگ جائے دل کے اندر، اللہ فرماتے ہیں پھر میرا قانون وہی ہے، میں اللہ آزمائشیں بھیج دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اس وقت امت مسلمہ پر آزمائشوں کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی وہ محبت موجود نہیں ہے جو اصل میں ہونی چاہیے تھی۔ اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں تو نے میری محبت کو چھوڑا، میں دنیا کے اندر تجھے ذلیل کر کے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کے اندر صرف اپنی ذات مقدسہ کی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک ہر قسم کی آزمائشوں سے بچائے۔ ربنا تقبل منا